اسلامی تھی، JUI تھی، اس طرح تبلیغی جماعت تھی، تو آپ لوگوں کو ایک نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ دراصل انقلاب ایران کے بعد پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے جماعت بنائی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یعنی اس ملک میں فقہ جعفریہ کا ہم نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو ایک لمبا قصہ ہو جائے گا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور اس کی سرگرمیوں کے رد عمل میں یا ان کی سرگرمیوں کو یا ان کے مقاصد کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے تنظیم بنائی؟ جب اس کی سرگرمیاں اس انداز میں سامنے آئیں تو رد عمل کے طور پر پھر یہ جماعت مولانا حق رد عمل کے طور پر بنی، لیکن اس پورے عرصے میں آپ لوگوں کے نامہ اعمال میں سنیوں کے حق میں کیا خیر ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس لٹریچر کو ختم کیا، یا وہ جن چیزوں پہ آپ معترض تھے وہ سرگرمیاں ختم ہوئی، سوائے اس کے کہ اپنے سنی اکابر بھی اس رستے میں مروا دیے؟ یہ بھی ہو گیا کہ دنیا میں پاکستان اور اسلام کی مزید بھی بدنامی ہوئی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے تنظیم قائم کی تھی وہ مقصد پوری تو نہیں ہوئی، بلکہ الٹا مزید وہ سلسلہ بڑھ گیا؟ کربلا پر حملہ ہوا، 6000 لوگوں کو کربلا میں شہید کیا گیا 1925 کے اندر۔ اس لیے کہ اگر انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ فرقے کی بنیاد پر تعصب پھیلا ہوتا تو 1963 میں ٹھیڑی کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت تو انقلاب اسلامی نہیں آیا تھا۔ 1963 میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ، اگرچہ اس سال 2013 کے اندر ہمارے 558 مومنین شہید ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ایک سال کے اندر، جس میں سب سے بڑی تعداد 244 کے قریب کوئٹہ کی ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 558 ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے حادثات جو کوئٹہ میں ہوئے، گلگت کا واقعہ 80 کا، اس کے علاوہ بڑے واقعات، پھر بھی 1963 3 جون 1963 روز عاشورہ کا حادثہ جو ٹھیڑی کا واقعہ، خیرپور سندھ کا شہر، اس کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس سے بڑا واقعہ اب بھی پیش نہیں آیا۔ اتنے بڑے واقعات کے باوجود مجھے بتایا جائے اس وقت میں انقلاب ایران کب آیا تھا؟ انقلاب ایران نہیں آیا تھا، مگر 1924 میں اور 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کیا جا چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود بھی جگر ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم علی کے پیروکار ہیں۔ مزارات گرانے والے، توہین کرنے والوں کے ساتھ ہم نے اس لیے بیٹھک رکھی، ہم نے اس لیے تعلقات رکھے کہ مولا کائنات کی سیرت یہی ہے، مولا کا انداز یہی ہے۔ ہم نے اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا، جنہوں نے کربلا پہ حملہ کیا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اسلام کا اصل وجود عزیز تھا۔ ان کے نزدیک اگر قبروں کا انہدام ضروری تھا، ان کے نزدیک اگر مزارات کی بے حرمتی ان کے مکتب کا حصہ تھی اور جارحانہ انداز سے انہوں نے ایسا کیا، تو ہم نے اسے بھی برداشت کر لیا کہ نہیں، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تو ایک ہے، کم سے کم اسلامی بنیادی اصولوں پر تو ایک ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قصہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان کی، میں بچوں اور جوانوں کے لیے دہرا رہا ہوں تاریخ، جب پاکستان کی سرزمین پر 1964 میں جب پہلی مرتبہ پاکستان میں ملکی سطح کی ہماری تحریک بنائی گئی، جس کی سربراہی جناب سید محمد دہلوی نے کی، اور ایک بڑا سبب اس تحریک کا جو شیعہ مطالبات کمیٹی کے نام سے تھی، اس کا سبب ایک ٹھیڑی کا واقعہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ سامنے آ چکا ہے، لہٰذا سب کو جمع کیا جائے۔ بیٹھکیں مختلف شہروں میں ہوتی رہیں، لیکن نتیجہ خیز بیٹھک ہوئی کراچی رضویہ کے اندر، رضویہ امام بارگاہ کے اندر، اور وہاں 400 کے قریب پاکستان بھر کے بزرگ علماء اور سپریم شخصیات نے، بڑی شخصیات نے سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ خطیب اعظم کو قائد ملت جعفریہ منتخب کیا، اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب اس کا نام تحریک جعفریہ دیا گیا شہید حسینی کے زمانے میں، اور انقلاب اسلامی ایران سامنے آیا، پورے پاکستان کے اندر عزیزان گرامی ایک بیداری عام ہونے لگی، لوگ متوجہ ہونے لگے اقدار اور تہذیب کی طرف، تشیع کا چہرہ سامنے آنے لگا، عبادتوں کو فروغ ملنے لگا، ہماری مسجدوں میں رونقیں بڑھنے لگیں، ہمارے جوانوں کے نورانی چہروں پہ داڑھیاں آنے لگیں،
جب اس سرزمین کے اوپر بیداری تشیع عام ہو گئی اور پھر اس کی وجہ سے ایک خاص رمق اور ایک خاص بیداری ملت کے اندر ایجاد ہوئی، تو پھر اس عامر نے کہ جو اس وقت میں زور اور دھوس کی بنیاد پر پاکستان میں حکومت کر رہا تھا، اس عامر نے عزیزان گرامی ایک جماعت کو بنایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے سربراہ بارہا ٹی وی چینلوں پر کہہ چکے ہیں. ایک جماعت کو بنایا اور اس کا عنوان یہ قرار دیا کہ شیعوں کو لگام دی جائے، شیعوں کو روکا جائے، شیعوں کو فعالیت سے روکا جائے. اور اس بنیاد کے اندر کہا یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ رکھتے ہیں، یہ پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کریں گے. بھائی ہم پاکستان میں تم پر نفاذ فقہ جعفریہ نہیں چاہتے تھے، اپنے اوپر نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے تھے. انہوں نے جماعت بنائی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یعنی اس ملک میں فقہ جعفریہ کا ہم نفاذ کرنا چاہتے ہیں. کہا یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ رکھتے ہیں، یہ پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کریں گے. بھائی ہم پاکستان میں تم پر نفاذ فقہ جعفریہ نہیں چاہتے تھے، اپنے اوپر نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ معقول نہیں تھا کہ ہم بریلوی کے اوپر اور دیوبندی پر اور سلفی کے اوپر فقہ جعفریہ کا نفاذ کریں. ہمارا بنیادی حق ہے آرٹیکل 244 کے تحت، پرسنل لا کے تحت، کہ ہمارا فیصلہ پاکستان کی عدالتیں قانون سازی ہو اور پھر اس کے مطابق پاکستان کی عدالتیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. ہمارے ہاں کا ایک شیعہ جوڑا جب خدا نخواستہ طلاق یا خلا کے مسئلے تک پہنچتا ہے تو اسے فقہ حنفیہ کے مطابق طلاق دی جاتی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. اس ملک کے اندر ایک شیعہ جوڑا جو لڑکا بھی لڑکی بھی شیعہ ہے، جب وہ عدالت میں جاتی ہے تو فقہ حنفیہ کے مطابق اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں نفاذ فقہ جعفریہ چاہیے پرسنل لا 244 کے تحت، ہمارے فیصلے ہمارے مطابق کیے جائیں. مگر انہوں نے اس کا رنگ دیا کہ یہ سب پر نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے ہیں. انہیں بھی پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی اس کے بعد فساد شروع ہوتا چلا گیا. میں زیادہ دور نہیں جا رہا، ابھی چند دن پہلے کیوں آپ کو فسادی نظر نہیں آتے؟ پاکستان کے سنی شیعوں نے مل کے کراچی میں پریس کانفرنس کر ڈالی ہے. پاکستان کے سنی شیعوں نے مل کے لاہور اور ملتان کے اندر بیٹھکیں کر لی ہیں. اسلام آباد کی مجھے آج کی تازہ صورتحال نہیں معلوم، لیکن عزیزان گرامی پاکستان کا سنی شیعہ تو ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کون ہے جسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ذرا پوچھا جائے. یہ مخصوص ٹولہ، یہ مخصوص ذہنیت رکھنے والے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تقاریر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب شیعوں کو ماریں گے نہیں بلکہ سنیوں کو بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں. پاکستان کا سنی پہلے سے بیدار ہے، پاکستان کا شیعہ پہلے سے ہوشیار ہے. یہ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے.